السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، اسلام صرف نماز، روزے اور حج کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ زندگی گزارنے کے ان چھوٹے چھوٹے آداب کا مجموعہ ہے جو ایک انسان کو بہترین انسان بناتے ہیں۔ اکثر ہماری محفلوں میں کچھ ایسی باتیں ہو جاتی ہیں جنہیں ہم ہنسی مذاق میں اڑا دیتے ہیں، لیکن دین فطرت نے ان کے بارے میں بھی ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسے عمل کے بارے میں جس سے اکثر لوگ محفل میں شرمندگی محسوس کرتے ہیں، اور کچھ لوگ اسے جان بوجھ کر دوسروں کی اذیت کا باعث بناتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ پیٹ کے گیس کا خارج ہونا یعنی پاد مارنا ایک مکمل طور پر فطری اور انسانی ضرورت ہے۔ یہ کسی کے ساتھ بھی اور کہیں بھی ہو سکتا ہے۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ اگر کسی سے نادانستہ طور پر یعنی غلطی سے ایسا ہو جائے تو محفل میں موجود باقی لوگوں کو چاہیے کہ وہ ہنسیں نہیں، بلکہ ایسے ظاہر کریں جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے سختی سے منع فرمایا ہے کہ کوئی شخص اس بات پر ہنسے کہ خود اس سے بھی سرزد ہوتی ہے۔ یہ شرافت اور اعلیٰ اخلاق کی علامت ہے کہ ہم اپنے بھائی کی پردہ پوشی کریں، لیکن یہاں ایک دوسرا پہلو بھی ہے جس کی طرف توجہ دینا بہت ضروری ہے۔ کچھ لوگ محفلوں میں بیٹھ کر جان بوجھ کر ایسا کرتے ہیں اور اسے تفریح کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ یاد رکھیے، یہ عمل نہ صرف بد تہذیبی ہے بلکہ اس کا ذکر قرآن مجید میں ایک ناپسندیدہ قوم کی صفت کے طور پر آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کی سورہ عنکبور آیت نمبر 29 میں قوم لوط کی برائیوں کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے، اور تم اپنی محفلوں میں برے کام اعلانیہ کرتے ہو۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس قوم کی ایک نہایت قبیح اور گندی عادت یہ تھی کہ وہ اپنی محفلوں میں جان بوجھ کر اور اعلانیہ ریح خارج کرتے تھے، یعنی پیٹ کی گیس خارج کرتے تھے، اور اس پر شرمانے کے بجائے خوش ہوتے تھے۔ گویا جان بوجھ کر ایسی حرکت کرنا ان لوگوں کا طریقہ ہے جن پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حیا اور صفائی کا درس دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ حیا ایمان کا حصہ ہے۔ محفل میں جان بوجھ کر بدبو پھیلانا دوسروں کو تکلیف دینا ہے، جسے اسلام میں ایذائے مسلم کہا جاتا ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ احادیث کے مطابق انسان کے ساتھ اللہ کے فرشتے موجود ہوتے ہیں، اور وہ ان چیزوں سے اذیت محسوس کرتے ہیں جن سے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو سوچئے، جو عمل فرشتوں اور انسانوں کے لیے تکلیف کا باعث ہو وہ ایک مومن کا طریقہ کیسے ہو سکتا ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ اگر کبھی ایسی ضرورت محسوس ہو تو شرافت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان محفل سے اٹھ کر ایک طرف چلا جائے اور اپنی ضرورت پوری کر کے واپس آ جائے۔ یہ عمل آپ کے وقار میں بھی اضافہ کرے گا اور دوسروں کی راحت کا سبب بھی بنے گا۔ دین اسلام ہمیں ایک باوقار اور مہذب زندگی گزارنے کا طریقہ سکھاتا ہے۔ اللہ ہمیں دوسروں کے لیے راحت بننے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں بہترین اخلاق اپنانے کی ہمت دے، آمین۔ اگر آپ کو یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ہم مل کر ایک با اخلاق معاشرہ تشکیل دے سکیں۔ جزاک اللہ خیر۔ Like, share and subscribe to Manzil-e Mumin.